قابل انہیں بنانے کے لیے خدا کی دی ہوئی زندگی کو، معلومات کو، صلاحیتوں کو، علم کو، اور پھر اس وقت اور عمر کو لگانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ میسیج مسلمانوں کے سامنے بھی ہے، یہ سندیش ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بھی ہے۔ پوری انسانیت ہماری مخاطب ہے، کسی یہ انسانیت کے سیکشن یا کسی کمیونٹی سے ہم خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ خدمت اور سیوا ہم جانتے ہیں کہ یہ سروس یہ ایک بہت ہی واسٹ کانسیپٹ رکھتا ہے، ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ چھوٹی بڑی یہ کہا گیا کہ سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو آلمائٹی، سروس ٹو دا کریشن از سروس ٹو دا کریٹر، مخلوق کی خدمت، خالق کی خدمت۔ یہ ہمارے سامنے رہے، صحیح رخ پر ہمارا ذہن بھی سوچے گا اور قدم بھی آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو مختلف ٹیمپٹیشنز ہماری راہ میں آ سکتے ہیں، راہ سے ہم بھٹک سکتے ہیں۔ خلوص کے بغیر، سنسیئرٹی کے بغیر خدمت بھی بے معنی بن کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس خلوص اور سنسیئرٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ نگاہ اسی خالق کائنات کے طرف رہے، اسی دیالو پربھو کو ہم ہمیشہ یاد رکھ کر اس کی خدمت سمجھ کر اس کے بندوں کی، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے ہم آگے بڑھیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدمت چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ خدمت کا محتاج ہر انسان ہوتا ہے، خدمت ہر انسان کر سکتا ہے، ہر ویکتی کر سکتا ہے۔ خدمت کا محتاج ایمپرر بھی، پرائم منسٹر بھی، پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی، کروڑ پتی بھی، بلینر بھی، یہ امبانی بردرز بھی، اس طرح کے لوگ بھی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ سیوا ان کو بھی دوسروں سے سیوا کرانی پڑتی ہے، اور ہر آدمی دوسرے کی سیوا کر سکتا ہے۔ ایک فقیر بھی، ایک غریب بھی، ایک بچہ بھی، ایک عورت بھی، ایک مرد بھی، ایک جوان بھی، ایک بوڑھا بھی۔ خدمت اتنا وسیع تصور اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک راستہ ایک اندھے کو، نابینا کو میرا ایک بچہ پار کرا رہا ہے تو خدمت، راستے سے کانٹے اٹھا کے پھینک رہا ہے تو خدمت ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز قائم کر کے انسانوں کی خدمت کی جا رہی ہے تو وہ بھی خدمت ہے۔ تو اس طرح یہ خدمت کا وسیع کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے رہے۔ پھر دیش میں میں اور آپ جیون بتا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کی کیا حالت اگر آپ غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ ہم نے غور کیا آج سے چند سال پہلے، کچھ سوچنے سمجھنے والے ہمارے بزرگوں نے مل بیٹھ کر کہ کیا حال ہے یہاں، تعلیم کے، شکشا کے شیتر میں کیا پوزیشن ہے۔ یہاں لاکھوں بچے گلیوں میں گولیاں کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں۔ کیا ان بچوں کو باوقار انداز میں تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا ناگرک اور شہری بن کر زندگی بسر کرنے کا حق نہیں ہے؟ جب میرا بچہ کالج جا سکتا ہے تو اس بچے نے کیا جرم کیا؟ پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بے شمار مائیں بچوں کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فیصلہ اللہ کا بات الگ ہے، لیکن اس دنیا میں ہیلتھ کیئر کے نہ ملنے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے وہ چلا جاتے ہیں۔ اور بے شمار معصوم بچے اس دنیا میں آنے کے بعد ہیلتھ کیئر کے نہ ملنے کی وجہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ایک دو چار گھنٹے یہاں گزار کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہمارا مزدور دو وقت کا کھانا کھانے کے لیے محتاج ہے، اس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس کی بیوی علاج نہیں کرا سکتی۔ 26 روپے سے 30 روپے کی